السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے جو ڈوری پائپنگ گلے پہ جو ڈوری والا گلا بنانا ہوتا ہے وہ اکثر بہنوں کو بہت مشکل لگتا ہے، تو اس کا آج کے میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتانے لگی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے ایک سینٹر کریز بٹھا لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اس طرح سے ایک بکرم کی پٹی کاٹنی ہے تقریباً 1.5 انچ چوڑی۔ اس طرح سے پٹی کو ہم نے یہ جو سینٹر کریز بٹھائی ہے اس کے سینٹر میں اس طرح سے کپڑے کے اوپر اٹیچ کر لینا ہے۔ اس طرح سے بکرم کو اچھی طرح سے پیسٹ کر لیں گے۔ بکرم کو اچھی طرح سے پیسٹ کرنے کے بعد اب ہم اس طرح سے 3 لائنز ڈرا کر لیں گے۔ ایک ہم بالکل سینٹر میں کریں گے اور 2 اس کے ساتھ ہم اس طرح سے سیدھی لائنز ڈرا کر لیں گے۔ تقریباً 2 پوائنٹ کا مارجن چھوڑتے ہوئے ہم اس طرح سے 2 پوائنٹ کی دوری پر ہم 3 لائنز ڈرا کریں گے۔ یہ لائنز اس لیے ڈرا کر رہے ہیں تاکہ آپ کی جو پائپنگ ہے وہ ان لائنز کے اوپر بالکل سیدھی آئے اور کم یا زیادہ نہ ہو۔ ہم نیچے سے بھی اس طرح سے ہم اس کا سینٹر بنا لیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کی جو سینٹر والی لائن ہے اس کو ہم اس طرح سے بڑی احتیاط سے سینٹر والی لائن پہ اس طرح سے کٹ لگا لیں گے۔ سینٹر والی لائن پہ کٹ لگانے کے بعد اب ہم یہ جو کارنر ہے یہاں پر ہم اس طرح سے کٹ لگائیں گے، اور یہ کٹ لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ایک ڈبلیو شیپ آپ کے پاس آ جائے گی۔ اس طرح سے آپ نے یہ سینٹر کی جو کٹ ہیں یہ لگانے۔ یہاں پر سب سے مین چیز جو ہے وہ اس کا سینٹر بنانا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر پائپنگ اٹیچ کریں گے۔ پائپنگ جو ہے وہ ہم نے جو بازار سے بنی بنائی پائپنگ ملتی ہے وہ یوز کریں گے۔ اب کپڑے کی سیدھی سائڈ رکھ کر اور پائپنگ کی بھی سیدھی سائڈ رکھ کر اس طرح سے ہم اس کے اوپر اس کو لگائیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو مشین کا ڈبل سائیڈڈ پیئر ہوتا ہے اس کو اتار کے جو پائپنگ والا پیئر ہم اس کے اوپر لگائیں گے۔ اب آپ نے سلائی میں مارجن اتنا دینا ہے جتنی پائپنگ کی سلائی ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہم اس کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے۔ پائپنگ کو آپ نے کھینچنا بالکل نہیں ہے بلکہ ہلکے ہاتھ سے رکھ کے آپ نے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے۔ ایک سائیڈڈ پیئر جو ہے وہ یوز کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری پائپنگ کم زیادہ نہیں ہوتی، اور بالکل جو پائپنگ کے اوپر جو پہلے سے سلائی لگی ہوتی ہے اس کے اوپر ہی ہماری دوسری سلائی بھی آتی ہے۔ تو پائپنگ کو اسی طریقے سے لگانے کے لیے ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ آپ 1 سائیڈڈ پیئر کا استعمال کیا کریں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے، اس طرح سے دونوں پٹیوں کو اس طرح سے سیدھا کر لینا ہے، اور یہ جو اس کی پلیٹس آ رہی ہیں ان کو پیچھے کر دینا ہے۔ پلیٹس کے اوپر سلائی نہ آئے ورنہ یہاں پر جو ہمارا کارنر ہوتا ہے، سینٹر ہوتا ہے، وہاں پر چنٹس پڑ جاتی ہیں۔ اب یہاں سے پلیٹ ساری پیچھے کرتے ہوئے ہم اس طرح سے مارجن اتنا ہی چھوڑیں گے جتنا پائپنگ کی بیک سائڈ پر مارجن ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم اس کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے، اور اس طرح سے یہاں پر اس کو کٹ کر لیں گے۔ اب ہم جو پائپنگ کے ساتھ کپڑا ہے اس کو تقریباً ½ انچ کا کپڑا کاٹ دیں گے تاکہ ہمارے یہ جو راؤنڈ شیپ ہوگی جہاں ہمیں پائپنگ کو گھمانا ہوتا ہے تو وہاں ہمیں آسانی ہو جائے۔ اس طرح سے ہم ½ انچ کا مارجن ساتھ سے کٹ کر دیں گے۔ یہ مارجن کٹ کرنے کے بعد اب ہم پائپنگ کے اوپر جو ہم نے جہاں سے کٹ کی ہے وہ حصہ اندر فولڈ کر کے ایک سلائی لگا لیں گے اس طرح سے، تاکہ بیک سائڈ پہ بھی فنیشنگ آ جائے۔ اس طرح سے ہم یہاں پر بھی سلائی لگا لیں گے۔ اس طرح سے اندر والی سائڈ پہ تقریباً ½ انچ سے کم تھوڑا مارجن چھوڑتے ہوئے ہم اس طرح سے سلائی لگا لیں گے۔ یہ سلائی صرف بیک کی فنیشنگ کے لیے ہے کہ بیک سے بھی سلائی آ جائے اور پائپنگ کے داغے نہ نکلیں۔ اس طرح سے ہم یہ والی سلائی لگا لیں گے۔ اب جہاں پر ہمیں پائپنگ کو راؤنڈ کرنا ہے، گھمانا ہے، وہاں پر ہم 2-3 کٹ لگا لیں گے۔ اس جگہ پر ہم 2 سے 3 کٹ لگا لیں گے۔
اب یہاں پر ہمیں تھوڑی سی پریس کی ضرورت پڑے گی تاکہ ہم یہاں سے پائپنگ کا جو گلائی والا پارٹ ہے اس کو فنیشنگ لک دے سکیں. تو یہاں سے اب میں آپ کو پریس کر کے پھر بتاتی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہماری جہاں سے ہم نے گلائی کی ہے وہاں پر کوئی پلیٹس یا چنٹس نہیں ہیں. اچھا جی، اب اس کو ہم پریس کر لیں گے. پریس کی مدد سے اس کی جو پائپنگ ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے. اس کے اوپر اس کو آپ نے یہاں سے اس طرح سے گلائی دیتے ہوئے اچھی طرح پریس کی مدد سے اس طرح سے پائپنگ کو سیٹ کر لینا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب پائپنگ کتنی نفاست سے بالکل باریک پائپنگ نکلی ہے. اب اس کو ہم اچھی طرح سے پریس کر کے اس پائپنگ کو بٹھا لیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے پائپنگ کو راؤنڈ کیا ہے وہاں پر ہماری نہ تو کوئی پلیٹ پڑی ہے اور نہ ہی کوئی چنٹ آئی ہے. تو آپ اس طریقے سے پائپنگ کو اگر اٹیچ کریں گے تو آپ کی پائپنگ بھی اسی نفاست سے نکلے گی. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جتنا ہمیں اس کا حصہ کھلا رکھنا ہے اتنا کھلا رکھیں گے اور باقی کو ہم نیچے پٹی لگا کر بند کر دیں گے اس طرح سے. اب ہم اس طرح سے ایک پٹی جو ہے وہ تیار کر لیں گے. اس طرح سے گلو کی مدد سے آپ اس کو پہلے گلو کے ساتھ اٹیچ کر لیں تو پھر جو ہے وہ کم یا زیادہ اس کا پارٹ نہیں ہوگا اور بہت ایزیلی آپ اس کے اوپر سلائی لگا سکیں گے. اس طرح سے ہمیں جتنا حصہ کھلا رکھنا ہے اتنا ہم اس کو اس کے ساتھ گلو کی مدد سے لگا دیں گے اور باقی جو ہے ہم اوپر سے جو پٹی ہے اس کو کٹ کر دیں گے اس طرح سے. آپ اس طریقے سے گلے پہ ڈوری پائپنگ اٹیچ کر سکتے ہیں بغیر کسی چنٹ اور سلیٹ کے. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل والے بٹن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. میری وہ بہنیں جو بالکل نیو سلائی سیکھ رہی ہیں اور ان کو اس طرح سے ڈوری پائپنگ والا گلا بنانا بہت مشکل لگتا ہے تو یہ ٹپ میری ان کے لیے ہے. وہ اس ٹرک کو یوز کرتے ہوئے بہت ہی آسانی سے ڈوری پائپنگ والا گلا تیار کر سکتے ہیں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹرک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی.